بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. امپروو یور لینگویج عربک، اردو اینڈ انگلش کے نام سے اس چینل کے ہمراہ ہم سلسلہ اخبار عربی لیے ہوئے حاضر ہیں، اور یہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 2 ہے، کیونکہ اس سے قبل جو گزشتہ ویڈیو پیش کی گئی تھی نمبر 1، وہ محض گویا کہ ایک تعارفی ویڈیو تھی کہ جس میں ہمارے اس چینل کے بارے میں اور ہمارے اس سلسلے اخبار عربی کے بارے میں کچھ تعارفی گفتگو کی گئی تھی. تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ ایک اخباری تراشا ہے. تو پہلے عربی میں، اردو میں اور انگلش میں یہ مکمل خبر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں ترجمہ اور تشریح وغیرہ ضروری گفتگو کی جائے گی. تو خبر یہ ہے کہ قضت المحکمة برفض دعوى أقامها شاب لاسترداد 50,000 درهم ثمن سيارة اشتراها، واكتشف وجود عيب خفي فيها، مشيرة إلى أن المدعي كان على علم بالتغييرات والإصلاحات التي أجريت للسيارة قبل إتمام المبايعة. تو آئیے اب یہ پوری خبر کا ترجمہ اردو میں پڑھ لیتے ہیں. عدالت نے ایک نوجوان کی جانب سے خریدی گئی گاڑی کی قیمت کے عوض 50,000 درہم کی واپسی کے لیے دائر کیے گئے مقدمے کو مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا. اس نوجوان نے اس گاڑی میں چھپی ہوئی ایک خرابی کو دریافت کیا تھا، تاہم عدالت نے اس جانب اشارہ کیا کہ مدعی یہ فروخت مکمل ہونے سے پہلے ہی گاڑی میں کی گئی ان تبدیلیوں اور مرمتوں سے واقف تھا. آئیے اب انگلش میں دیکھتے ہیں، پوری خبر ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. The court ruled to reject a lawsuit filed by a young man to recover 50,000 dirhams of the price of a car he had purchased and discovered a hidden defect in it, indicating that the plaintiff was aware of the changes and repairs made to the car before completing the sale. تو یہ مکمل خبر ایک ساتھ ہو گئی تینوں زبانوں میں، عربی میں، پھر اردو میں، پھر انگلش میں. اب الگ الگ دیکھ لیتے ہیں. قضت المحکمۃ، عدالت نے فیصلہ سنایا. قضت یہ قضا سے ہے، قضا کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ جاری کرنا، فیصلہ سنانا، اور اسی لیے بہت سے عرب ممالک میں کورٹ کو یا عدالت کو بھی دارالقضاء کہا جاتا ہے. تو قضا کے معنی فیصلہ سنانا. مثلا قرآن کریم میں ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی طرح یہ کہ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. تو قضا کے معنی ہو گئے فیصلہ سنانا. المحکمہ عدالت، اور یہ کہ انگلش میں کورٹ. تو محکمہ نے یا عدالت نے فیصلہ سنایا. دا کورٹ رول، یعنی کورٹ نے فیصلہ سنایا. دی کورٹ رولڈ، فیصلہ سنایا. کس چیز کا فیصلہ سنایا؟ برفض دعوی، ایک مقدمے کو مسترد کرنے کا. ٹو ریجیکٹ اے لا سوٹ. تو رفض، اور اس سے پہلے جو حرف ہے با، یہ با جو ہے یہ صلہ کے طور پر ہے، کہ یعنی سیاق و سباق کو، یعنی اس سے پہلے جو عبارت گزری ہے، جو جملہ گزرا ہے، اور با کے بعد جو آنے والا ہے یعنی رفض، تو ان دونوں کو ملانے کے لیے صلہ کے طور پر حرف با استعمال ہوتا ہے. اس کے اور بھی بہت سے استعمالات ہیں حرف با کے، تو یہاں یہ اس مقصد کے لیے ہے، یعنی دونوں جملوں کو باہم ملانے کے لیے، صلہ کے لیے. رفض کے معنی ہے انکار کرنا، مسترد کر دینا. ریجیکٹ، انگلش میں ریجیکٹ، اردو میں مسترد کر دینا. یعنی انسان فرض کیجئے کہ کسی جگہ کوئی اپلیکیشن دیتا ہے، کوئی درخواست دیتا ہے، اب اس کے بعد جو جواب آئے گا، یعنی اگر آن لائن سسٹم ہے، کسی پورٹل پہ آپ نے کوئی درخواست جو ہے کہیں سبمٹ کی ہے، تو جو اس کا رزلٹ آئے گا، یا تو لکھا ہوا ہوگا کہ اپرووڈ، یعنی وہ منظور ہو چکی ہے، اور عربی میں لکھا ہوگا کہ تمت الموافقہ. لیکن اگر وہ مسترد ہو گئی ہے تو انگلش میں لکھا ہوگا ریجیکٹڈ. تو عربی میں لکھا ہوگا مرفوض. تو مرفوض اور اسی سے رفض،
یعنی انکار کر دینا، مسترد کر دینا، ٹھکرا دینا۔ تو یہ عبارت ہو گئی قضت المحکمۃ برفض دعوی، عدالت نے فیصلہ سنایا ایک مقدمے کو مسترد کرنے کا۔ دا کورٹ رولڈ ٹو ریجیکٹ اے لا سیوٹ۔ تو یہ کیسا مقدمہ تھا اور کس نے دائر کیا تھا؟ آگے دیکھیے، اقامہا شاب، جو کہ دائر کیا تھا ایک نوجوان نے، فائلڈ بائی اے ینگ مین، اقام اقامت سے ہے، اقامت کے معنی ہے کھڑا کرنا، جیسے نماز جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اقامت کہی گئی، یعنی جماعت کھڑی ہونے کے لیے اعلان کیا گیا، اقامت۔ تو اسی سے یہ بھی ہے کہ وہ دعویٰ کھڑا کیا تھا، لیکن جو لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ دعویٰ کھڑا کیا تھا، لیکن جو محاورہ ترجمہ ہوگا اردو میں کہ دعویٰ دائر کیا تھا، اور انگلش میں یہ کہ فائلڈ، کہ وہ جو مقدمہ تھا لا سیوٹ، یعنی لا سیوٹ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مقدمے کے لیے، اور یہ کہ کیس بھی کہتے ہیں عام آسان انگلش میں۔ تو یہ جو مقدمہ ہے، کیس ہے، لا سیوٹ ہے، یہ فائلڈ بائی اے ینگ مین، ایک نوجوان نے یہ فائل کیا تھا، یہ کیس یعنی یہ مقدمہ دائر کیا تھا۔ تو یہاں نوجوان کے لیے آپ دیکھیے عربی میں لفظ ہے شاب، شاب کہتے ہیں نوجوان کو، جیسے شیبہ یعنی عمر رسیدہ بوڑھا انسان، ضعیف انسان، کوئی بوڑھا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ شیبہ، اور جوان ہے تو شاب، اور یہ کہ جیسے شباب کہا جاتا ہے، شباب یعنی جوانی، اور اسی سے جو کوئی جوان ہے، نوجوان ہے تو اسے کہتے ہیں شاب۔ تو یوں ایک ایک لفظ کو ناظرین آپ یاد رکھیے گا، اور یہ کہ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو آپ گویا کہ محفوظ کرتے جائیے اپنی یادداشت میں۔ تو شاب یعنی اس قسم کے جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوا کرتے ہیں، ایک ہی خبر آپ دیکھیے 2-4 لائنوں کی خبر ہے، لیکن اس میں کتنے الفاظ ایسے نئے آپ کو ملیں گے، یا بعض اوقات الفاظ پہلے بھی علم میں ہوتے ہیں لیکن بر وقت یاد نہیں آتے۔ لیکن جب آپ روز روز اس خبر کو دہرائیں گے، اس چیز کو، اس تراشے کو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی۔ تو شاب کے معنی میں نے بتایا آپ کو کہ شاب کے معنی نوجوان، شباب کے معنی جوانی، اور شیبہ یعنی بوڑھا آدمی۔ تو دیکھیے انگلش میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ینگ مین، شاب یعنی ینگ مین، کہ وہ جو کیس تھا وہ دائر کیا تھا، فائلڈ بائی اے ینگ مین، کہ وہ کیس فائل کیا تھا، دائر کیا تھا ایک نوجوان نے، شاب نے وہ کیس دائر کیا تھا۔ کیوں؟ کس مقصد کے لیے وہ مقدمہ دائر کیا تھا؟ لاسترداد 50,000 درہم، 50,000 درہم واپس وصول کرنے کے لیے۔ استرداد، اس سے پہلے لام، لاسترداد، لام کے معنی کے لیے، اور بہت سے مقاصد کے لیے حرف لام استعمال ہوتا ہے، یہاں یہ جو ہے لام علت اس کو کہتے ہیں، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے کہ یہ کام کس سبب کی وجہ سے کیا گیا۔ تو اس نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا اس نوجوان نے، لاسترداد، واپس وصولی کے لیے۔ تو استرداد کے معنی ہو گئے واپس وصولی، 50,000 درہم، 50,000 درہم۔ تو اب یاد رکھیے گا اس بات کو، اگر آپ نے کہیں جملہ بولنا ہو، گفتگو چل رہی ہو عربی میں، تو آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے جو آپ کو وہ جو اتنی رقم ادا کی تھی وہ میں واپس لینا چاہتا ہوں اب کسی وجہ سے، تو آپ یوں کہیں گے کہ المبلغ الذي اعطيتك اياه الان ارغب في استرداده، الان ارغب في استرداده لسبب ما، کہ میں نے آپ کو وہ جو رقم دی تھی، وہ پیسے دیے تھے میں نے آپ کو، تو آپ براہ کرم واپس دے دیجئے، کیونکہ اب میں کسی وجہ سے اسے واپس لینا چاہتا ہوں۔ ارغبو، میں چاہتا ہوں یا مجھے رغبت ہے، فی استردادہ، فی استردادہ، تو بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کر سوچتے رہیں کہ میں نے کیا کہنا ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس چاہیے، تو استرداد کا لفظ یاد رکھیے گا۔ لاسترداد 50,000 درہم، اردو میں دیکھیے 50,000 درہم کی واپسی کے لیے، یعنی وہ واپس لینا چاہتا ہے اپنے وہ پیسے، اور انگلش میں دیکھیے ٹو ریکور 50,000 درہم، اپنے وہ 50,000 درہم واپس لینا چاہتا ہے۔
تو یہ 50,000 درہم کا کیا معاملہ ہے، کس کو دیے تھے، اس نوجوان نے کیوں دیے تھے اور اب کیوں واپس لینا چاہتا ہے؟ ثمن سیارۃ اشتراھا، اس گاڑی کی قیمت کے طور پر جو کہ اس نے خریدی تھی۔ ثمن قیمت، انگلش میں پرائز، تو اردو میں پورا جملہ دیکھیے، اس گاڑی کی قیمت کے جو اس نے خریدی تھی، یعنی وہ رقم اس گاڑی کی قیمت کی تھی، اور انگلش میں آف دا پرائز آف اے کار ہی ہیڈ پرچیزڈ۔ تو ثمن کے معنی ہے قیمت۔ ویسے عربی میں قیمت کے لیے قیمت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کہ سعر جس کی جمع ہے اسعار، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح ثمن جس کی جمع ہے اثمان، ثمن یعنی قیمت، کوئی بہت قیمتی چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں ثمین، اور ہمارے ہاں بر صغیر میں لوگ بچیوں کے نام رکھتے ہیں ثمینہ، یعنی قیمتی، لیکن جب اس کا تلفظ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ثمینہ، سین سے۔ ثمینہ کے معنی موٹی، سمین موٹا، تو یہ تو بہت غلطی ہے بولنے میں، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نام رکھا ہے ثمینہ، سا کے ساتھ، جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، یعنی قیمتی چیز، لیکن جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ثمینہ، سین کے ساتھ، یعنی موٹی۔ تو یوں ان غلطیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کہ انسان کا تلفظ ہمیشہ درست ہونا چاہیے، کہ جو کوئی مہذب قسم کا انسان ہے تو اسے اس قسم کی غلطیاں زیب نہیں دیتی۔ سیارہ گاڑی، کار، اشتراھا جو کہ اس نے خریدی تھی، اشترا اس نے خریدی، ہا وہ گاڑی، یہ ضمیر ہے مؤنث کی، تو اشترا اس نے خریدی، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وقال الذی اشتراہ من مصر، کہ وہ جس نے اسے خریدا تھا مصر میں، مصر سے، یعنی جو عزیز مصر تھا، مصر کا والی، اس نے اس کو خریدا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر سے، تو وہ یوں کہنے لگا، تو اشترا کے معنی اس نے خریدا۔ واکتشف وجود عیب خفی فیہا، پھر اس نے دریافت کیا اس میں ایک چھپا ہوا عیب، اینڈ ہی ڈسکورڈ اے ہڈن ڈیفیکٹ ان اٹ، یعنی اس نوجوان نے گاڑی تو خریدی 50,000 درہم کی، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا، اکتشف، اسے انکشاف ہوا، اکتشاف، انکشاف، ڈسکور، یعنی بعد میں اسے ایک چیز کا علم ہوا کہ جو پہلے اس کے علم میں نہیں تھی، بعد میں حقیقت منکشف ہوئی، عیب ظاہر ہوا، یعنی عندما اشترى سیارہ فیما بعد تبین له ان هناك عیب خفی، تو when he purchased this car after that he discovered that there is a hidden defect in it، تو گاڑی پہلے خریدی اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ اس میں کوئی عیب ہے، خفی یعنی چھپا ہوا، پوشیدہ، مخفی بھی کہتے ہیں، ہڈن۔ مشیرتن انڈیکیٹنگ، اشارہ کرتے ہوئے، یعنی محکمہ نے، عدالت نے، کورٹ نے اس نوجوان کی اس درخواست کو، مقدمے کو جو خارج کر دیا، تو کیوں خارج کیا، کیوں مسترد کر دیا، کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ اس وجہ سے ریجیکٹ کیا کہ انڈیکیٹنگ، اشارہ کرتے ہوئے، مشیرتن اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی وجہ یہ بیان کی ریجیکٹ کرنے کی، مسترد کرنے کی، کہ الی ان المدعی کان علی علم، کہ مدعی کو تو پہلے ہی یہ بات معلوم تھی، المدعی پلینٹف، دعویٰ دائر کرنے والا، جو مدعی ہے وہ نوجوان جو آ کر کورٹ میں یہ کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے 50,000 درہم کی یہ گاڑی خریدی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس میں تو ایک چھپا ہوا عیب ہے، لہذا اس معاملے کو، اس ڈیل کو کینسل کیا جائے اور میرے 50,000 درہم مجھے واپس دلائے جائیں، یہ دعویٰ جو اس نے دائر کیا تھا، تو کورٹ نے اس کے اس دعویٰ کو، اس درخواست کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی ریجیکٹ کرنے کا سبب یہ بتایا کورٹ نے کہ ان المدعی کان علی علم، کہ اس مدعی کو اس عیب کے بارے میں پہلے ہی علم تھا، اور انگلش میں دیکھیے، انڈیکیٹنگ دیٹ دا پلینٹف واز اویئر، پلینٹف یعنی مدعی، کہ اسے پہلے ہی علم تھا، آف دا چینجز اینڈ ریپیئرس میڈ ٹو دا وہیکل بالتغیرات والاصلاحات التي اجریت للسیارہ، کہ وہ تمام تبدیلیاں اور وہ تمام مرمتیں جو کہ گاڑی میں کی گئی تھیں، التغیرات تبدیلیاں، تغییر کے معنی تبدیل کرنا، چینج کرنا کسی چیز کو، تغییر، جیسے آپ اگر جاتے ہیں کسی اس میں ورشے میں، کیا کہتے ہیں اس کو، گیریج میں، تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اصلاح السیارات، یعنی یہاں گاڑیاں مرمت کی جاتی ہیں، اصلاح کی جاتی ہے، مرمت کی جاتی ہے،
اور وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ اس میں بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہیں، صبغ سمکرہ، صبغ یعنی یہاں پینٹ بھی کیا جاتا ہے، سمکرہ یعنی ڈینٹنگ پینٹنگ کے کام ہوتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے بعض اوقات کہ تغییر زیت، کہ یہاں آئل بھی چینج کیا جاتا ہے، زیت یعنی آئل، تغییر یعنی چینج کرنا، یا کسی جگہ اگر آپ نے لکھا ہو دیکھا ہوگا تغییر الملابس یعنی یہ کپڑے بدلنے کی جگہ ہے، تو تغیرات یعنی وہ چینجز، وہ تبدیلیاں جو کہ گاڑی میں کی گئی تھیں، والاصلاحات اور وہ جو ریپیئرس، وہ جو مرمتیں کی گئی تھی گاڑی میں، کہ جسے وہ نوجوان عیب بتا رہا ہے، اجریت للسیارہ، جو کہ گاڑی میں کی گئی تھی، گاڑی میں کی گئی تبدیلیوں اور مرمتوں کے بارے میں اسے پہلے ہی علم تھا اس مدعی کو، اور اب کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، پیسے واپس دلائے جائیں۔ تو پورا دیکھیے کہ انڈیکیٹنگ دیٹ دا پلینٹف واز اویئر آف دا چینجز اینڈ ریپیئرس میڈ ٹو دا وہیکل قبل اتمام المبایعہ، فروخت مکمل ہونے سے پہلے، قبل کے معنی پہلے، اتمام مکمل ہونا، المبایعہ یہ فروخت، یہ سودا، بیفور کمپلیٹنگ دا سیل۔ تو یہ آج کا سبق ہے ناظرین، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آپ دیکھیے، بار بار پڑھیے، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یوں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا، اور یہ کہ جملوں کی ترکیب کیسی ہے، جملوں کی ساخت کیسی ہے، کون سا لفظ کہاں کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو اس طرف توجہ دیجیے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، اگر آپ مناسب سمجھیں ناظرین، تو اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بہت بہت شکریہ، اور ملتے ہیں بہت جلد ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔